اللہ سورہ یونس میں فرماتے ہیں ہم نے تمہیں قرآن کی نعمت دی تو تمہیں چاہیے کہ اس پہ خوش ہو جاؤ. اب لوگ کہتے ہیں اللہ تو کہہ رہے ہیں قرآن کی نعمت پہ خوش ہو جاؤ, تو نبی کی نعمت پہ تو اور زیادہ خوش ہونا چاہیے. تو نبی کی نعمت ہمیں ربیع الاول میں ملی ہے تو ہمیں ربیع الاول میں کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے. اب یہ قرآن کی ایسی تشریح ہو رہی ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے. ناظرین میں آج مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک بیان لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. بیان کا موضوع ہے 12 ربیع الاول. تو چلیے بیان کو سنتے ہیں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. یہی فرمایا نا آپ نے؟ فرمایا کلہم فی النار, سب کے سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ تھے. نبی نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جو قرآن پر عمل کرتے تھے وہ جنتی ہوگا؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جو قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں وہ جنتی ہوں گے؟ یہاں قرآن کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ کیونکہ یہ 73 فرقے اسلام کی طرف منسوب ہوں گے نا, تو قرآن کو تو سب مانتے ہوں گے. کیونکہ اگر قرآن کا انکار کر دیں پھر تو اسلام رہا ہی نہیں نا, پھر تو اسلام کے فرقے تھوڑی ہوئے. تو ان میں ہر شخص سہارا قرآن سے لے رہا ہوگا, دلائل کہاں سے دے رہا ہوگا؟ قرآن سے. تو نبی کی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی قرآن کی آیتوں سے متاثر مت ہونا, بلکہ دیکھنا میرا کس پر عمل تھا. کیونکہ قرآن سب سے زیادہ سمجھنے والا میں اور قرآن پہ سب سے زیادہ عمل کرنے والا میں. تو قرآن کی آیت کی کوئی ایسی تشریح اگر کر رہے ہیں جس پر میرا عمل ہی نہیں ہے, اس کا مطلب وہ تشریح غلط ہو رہی ہے. جیسے ربیع الاول میں ایک دلیل دی جاتی ہے قل فبذالک قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اللہ سورہ یونس میں فرماتے ہیں ہم نے تمہیں قرآن کی نعمت دی تو تمہیں چاہیے کہ اس پہ خوش ہو جاؤ. اب لوگ کہتے ہیں اللہ تو کہہ رہے ہیں قرآن کی نعمت پہ خوش ہو جاؤ, تو نبی کی نعمت پہ تو اور زیادہ خوش ہونا چاہیے. تو نبی کی نعمت ہمیں ربیع الاول میں ملی ہے تو ہمیں ربیع الاول میں کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے. اب یہ قرآن کی ایسی تشریح ہو رہی ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے. یہ آپ اپنی تشریح کر رہے ہیں. کیونکہ قرآن کا اگر یہ مطلب ہوتا تو سب سے پہلے ربیع الاول میں نبی خوش ہوتے اور خوشی مناتے, پھر صحابہ خوش ہوتے اور خوشی مناتے. ہم تو دیکھ رہے ہیں نہ نبی نے خوشی منائی نہ صحابہ نے خوشی منائی. اب اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ بھائی تمہیں قرآن کی نعمت ملی ہے خوش ہو جاؤ. کسی بھی ٹائم پہ خوش ہو سکتے ہو آپ, اور خوشی منانے کا تھوڑی قرآن کہہ رہا ہے. خوش ہونا الگ چیز ہے, خوشی منانا الگ چیز ہے. ہم جب بھی قرآن کا سوچتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے. اب یہ تو نہیں کہ مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دیں, ہم گلے میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیں اپنے بھی اور دوسروں کے بھی کہ قرآن ملا ہے. بھائی وہ آج تھوڑی ملا, وہ تو 1400 سال پہلے ملا ہے. اور اب ہم پڑھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. خوش ہونا ایک الگ چیز ہے, خوشی منانا ایک الگ چیز ہے. تو ہر آدمی قرآن سے ریفرنسز دے رہا ہوتا ہے. جناب پروفیسر غامدی صاحب بھی قرآن سے ریفرنسز دے رہے ہوتے ہیں. لیکن جب بتاؤ کہ بھائی حدیث میں کیا ہے, نبی نے اس پر کیسے عمل کیا, اس آیت کی کیسے نبی نے ایکسپلین کیا, وہاں آ کے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. تو اب یہ بات خوب اچھی طرح سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا نا کہ ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ تھے. اچھا یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی. بعض حدیثوں کی ایسی تشریح کی جائے کرتے ہیں لوگ کہ جس پر صحابہ کا عمل نہیں تھا. تو نبی نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ جس پر میں, بلکہ آپ نے اپنے ساتھ کس کو ایڈ کیا ہے؟ صحابہ کو بھی. کیونکہ جیسے قرآن کی آیتوں کی غلط تشریح کی جاتی ہے اسی طرح حدیثوں کی بھی غلط تشریح کی جاتی ہے. 3 طلاق کا 3 ہونا یہ تمام صحابہ کا فتویٰ ہے. اب کوئی آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہا ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں, تو سمجھ لو کہیں گڑبڑ کر رہا ہے. وہ حدیث کو ایکسپلین کرنے میں غلطی ہو رہی ہے اس سے, حدیث کا مطلب سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے اس سے. کیونکہ کسی ایک صحابی سے بھی نہیں ملتا کہ اکٹھی 3 طلاق کو ایک کہا انہوں نے. سارے صحابہ اکٹھی 3 کو کتنا کہتے ہیں؟ 3 کہتے ہیں. ہمارے پیغمبر نے معیار بتا دیا. بھائی کوئی حدیث کو ایسے ایکسپلین کر رہا ہے کہ صحابہ کے اگینسٹ جا رہی ہے, نہیں ماننا اس کو. فرقے سارے یہیں سے بنتے ہیں. کوئی قرآن کا لیبل لگا کے فرقہ بنائے گا, کوئی حدیث کا لیبل لگا کے. اسی وجہ سے کیا کہا گیا ہے کہ جو جنتی فرقہ ہے نا وہ ہے اہل سنت والجماعت, جو سنت کو بھی مانتا ہے اور صحابہ کے اجماع کو بھی مانتا ہے, جماعت صحابہ کو بھی مانتا ہے. قرآن و سنت کی وہ تشریح نہیں کرتا جو صحابہ سے میچ نہیں کرتی. اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ جنتی فرقہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی کسی بھی غلط چیز کی طرف جائے گا وہ لیبل بہت اچھا لگا لے گا. مثال کے طور پر ہمارے ہاں بہت سے حضرات ایسے ہیں جو اسلاف کے اقوال کو نہیں مانتے. نام سلفی رکھ لیا انہوں نے. میں سارے سلفیوں کو برا نہیں کہہ رہا, لیکن بہت ایسے ملیں گے کہ اسلاف کے جب قول ان کے سامنے پڑھ پڑھ کے سنائے جائیں وہ نہیں مانتے اس کو, لیکن کہتے اپنے آپ کو کیا ہیں؟ سلفی کہہ رہے ہوتے ہیں.
रंगी को नारंगी कहें, तुंद माल को खोया, चलती को गाड़ी कहें। जो चलती हुई चीज है उसको लोग क्या कहते हैं? गाड़ी। गाड़ी का मतलब तो गड़ी भी है। और जो तुंद माल है उसको कहते हैं जो इतना बेहतरीन माल को खोया, यानी कोई हमने दूध भी खो दिया यहाँ। और नारंगी, हालांकि वो तो रंगी हुई चीज है ना, इतना कलर प्यारा होता है, उसको लोग क्या कहते हैं? नारंगी, यानी रंगी नहीं है इसमें। तो यही हाल आजकल फिरकों के अच्छे अच्छे लेबल में। असलाफ की एक नहीं मानना, नाम क्या रख लेना? सलफी। अहले सुन्नत वल जमाअत, यानी हदीस और सहाबा को फॉलो नहीं करना, सुन्नत और जमात, सहाबा की जमात को फॉलो नहीं करना, नाम क्या रख लेना? हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। समझ में आ रही बात? मिलते जुलते नाम, नामों से लोग धोखा खा रहे हैं। जमातुल मुस्लिमीन ने क्या गड़बड़ की? हदीस में आता है जो मुसलमानों की जमात से अलग होकर नया फिरका बनाएगा वो जहन्नम में जाएगा। जब मुसलमानों की जमात से अलग हुआ एक फिरका 1975 में, उस अलग फिरके, वो फिरका जमातुल मुस्लिमीन से अलग हुआ है ना, मुसलमानों की जमात से, उसने नाम अपना क्या रख लिया? जमातुल मुस्लिमीन। तो ये मिलते जुलते नामों से धोखा खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये लेबल है मार्केट में चल रहे हैं। मैं बार बार एक मिसाल देता हूं, एक आदमी ने चीनी की बोरी पे चावल लिखा हुआ था, लोगों ने पूछा भाई इसके अंदर चीनी है, बाहर चावल क्यों लिखा हुआ है? कहता है मक्खियों को धोखा देने के लिए। तो बताओ मक्खी धोखे में आ जाएगी? मक्खी तो धोखे में नहीं आती, क्योंकि बोरी के अंदर जो चीनी की खुशबू है वो इसको लाएगी। आप लेबल से धोखे में आते हो। जो अपने आप को सलफी कहते हैं आप समझते हो ये असलाफ के अक़वाल पर अमल करते हैं। जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहता है आप समझते हो ये हकीकत में अहले सुन्नत वल जमात है। जो अपने आप को जमातुल मुस्लिमीन कहता है आप समझते हो ये सच्ची मुच्ची के जमातुल मुस्लिमीन है। आप उस खुशबू को नहीं देख रहे कि अमली दुनिया में कौन है जो हदीस और सहाबा को फॉलो कर रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ में कौन है। इस पे आप गौर फिक्र करने के लिए तैयार ही नहीं हो। तो नामों से में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। काम को देखो, काम क्या है? काम अहले सुन्नत वल जमात वाला होना चाहिए। अब यहीं से हम रबीउल अव्वल को देखते हैं। रबीउल अव्वल को कि ये जो रबीउल अव्वल है जिसमें हम खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, हार फूल है, और तो बहुत कुछ होने लगा है। तवाफ शुरू हो गए हैं, एक काबा की छवि बनाई जाती है, उसका तवाफ हो रहा है, केक कट रहे हैं। यानी बिदअत में जितना आगे जाएंगे तो जाते चले जाएंगे ना आप। लेकिन आप पहले स्टेप से देखें, मिठाइयां तो बटती हैं, हलवे तो पकते ही हैं। ये तो बहुत कम दर्जे का कोई बिदअत को फॉलो करेगा ना, तो पहला स्टेप है उसका। लेकिन हमें तो एक लड्डू भी नहीं मिलता नबी की सीरत में। हलवा तो आगे की चीज है भाई। एक मुबारकबादी का पैगाम भी नहीं मिलता हमें पैगंबर की सीरत में कि रबीउल अव्वल आया हो और हमारे नबी ने किसी को मुबारकबादी का पैगाम दिया हो, या चलो नबी ने नहीं दिया सहाबा ने दिया हो। कोई एक ज़ईफ मौजू रिवायत भी नहीं है इस बारे में। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो अब अगर कोई स्कॉलर कुरान और सुन्नत के दलाइल के अंबार लगा दें, इसका मतलब भाई वो कुरान और सुन्नत की अपनी अख्बल तशरीह है। ये पश्तो में कहते हैं अख्बल है। हमें सहाबा में नहीं मिलती ये चीज, ना ताबीईन में मिलती है, ना तबा ताबीईन में मिलती है। ये तो हिंदुस्तान में बहुत बाद में जाके रस्म शुरू हुई है। तो इसलिए मैं नहीं कहता कि जो रबीउल अव्वल मना रहे हैं वो नबी से मोहब्बत नहीं करते, करते होंगे, हमसे ज्यादा मोहब्बत करते होंगे, लेकिन इल्म ना होने की वजह से मोहब्बत का रुख ठीक बोलो नहीं है। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाता कि वो नबी से कर, सब नबी की मोहब्बत में ही रहे हैं। केक भी कट रहे हैं और बत्तियां भी लगा रहे हैं, हार फूल भी, और कुछ लोग तो नाच गा भी रहे हैं, कर रहे होंगे। लेकिन भाई ये मोहब्बत वो है जो आपके, ये वो स्टाइल है जो आपका अपना स्टाइल है। अल्लाह उस मोहब्बत के स्टाइल को कबूल करेगा, अंदाज को कबूल करेगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक हो। तो पहली बात तो ये हुई कि हमें सहाबा, ताबीईन, तबा ताबीईन, अहले सुन्नत वल जमात के फ़िक़्ह में 4 इमाम हैं। फ़िक़्ह कहते हैं कुरान और सुन्नत के जो मसाइल मुरतब किए हैं वो किन्होंने किए हैं? 4 इमामों ने। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल। ये वो स्कॉलर्स हैं जिनको पूरी अहले सुन्नत वल जमात ने माना है। तो हम देखते हैं इन चारों में रबीउल अव्वल का तज़किरा नहीं मिलता हमें कि रबीउल अव्वल कोई मुक़द्दस महीना है, या रबीउल अव्वल में लड्डू खाना है, या लड्डू में इसलिए बोलता हूँ मज़ा लड्डू में, हलवे बोलने में मज़ा नहीं आता। भाई हम रबीउल में लड्डू खा नहीं रहे, बोलने तो दो ना, इतनी भी सख्ती नहीं है इस्लाम में। फिर तो हम देखते हैं ना इमाम अबू हनीफा से इस बारे में कुछ मनक़ूल है, ना इमाम शाफी से, ना इमाम मालिक से, ना इमाम अहमद इब्न हंबल से। ये चारों फ़िक़्ह के इमाम हैं जिनको पूरी दुनिया में फॉलो किया गया। तो अब मुझे बताओ, कुरान में है रबीउल अव्वल बनाने का? हदीस में है। अगर कुरान की आयतें से आप निकालते भी हो तो हम पैगंबर की सीरत में हमें क्यों नजर नहीं आता? सहाबा की सीरत में हमें नजर क्यों नहीं आता? ताबीईन की सीरत में, चारों इमामों की किताबों में क्यों नहीं है? वो तो ज्यादा माहिर थे वो तो। और हमारे जो हजरात हैं जो रबीउल अव्वल मनाते हैं वो तो इमाम हनीफा को कहते हैं अपने आप को कि हम उनकी इत्तिबा करते हैं। वो तो अपने आप को हनफी कहते हैं। तो फ़िक़्ह हनफी की किताबों में दिखाते हैं भाई, जो मोतबर किताबें हैं उसमें भी कहीं नहीं मिलेगा आपको। अब रह क्या गया? अब रह गए हमारे जज्बात। तो दीन जज्बात का नाम नहीं है। दीन किसका नाम है? अल्लाह उसके रसूल की इताअत का नाम है। अब मैं एक बात आपसे करके अपनी बात को खत्म करता हूं। देखो, हमें हदीस में मिलता क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत के दिन को कैसे मनाया है? मनाया भी है कि नहीं मनाया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से साबित है कि आप पीर के दिन पैदा हुए। ये बात सब मानते हैं, उम्मत का इत्तिफाकी अकीदा है कि नबी किस दिन पैदा हुए? पीर के दिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन रोजा रखा करते थे। साहबा ने पूछा तो आपने फरमाया ये मेरी विलादत का दिन है। मुझे बताओ, रोजा और ईद ये जमा हो सकते हैं? बोलो, ईद के दिन कोई रोजा रखता है?
حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی بھی ایسا کوئی دن منایا نہیں ہے، صرف ایک ولادت کو منایا. کس طرح سے؟ روزہ رکھ کے. اس میں یقیناً یہ حکمت تھی کہ امت اس کو سیلیبریٹ کرنا نہ شروع کر دے، اس کو تہوار کے طور پہ منانا نہ شروع کر دے. روزہ رکھ کے مہر لگا دو کہ اس میں تہوار اور عید کا عنصر ختم. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہ رکھتے تو یہ نیوٹرل ہوتا ہے، یہ دن نہ تہوار کا ہوتا نہ روزے کا ہوتا. پھر بھی تہوار منانا جائز نہیں تھا، کیونکہ تہوار کے لیے ثبوت کی ضرورت تھی. قرآن و سنت سے ثبوت دکھانا چاہیے. ہم خود سے تو کوئی عید نہیں بنا سکتے نا بھائی. ایک عید الفطر ہے، اس کی ہمیں دلیل ملتی ہے. ایک عید الاضحیٰ ہے، اس کی دلیل ملتی ہے. بیچ میں کسی دن کو ہم عید منا لیں تو جائز ہوگا؟ لوگ بولیں گے قرآن حدیث سے دکھاؤ. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ نہ بھی رکھا ہوتا تو بھی یوم ولادت کو سیلیبریٹ کرنا یا تہوار کے طور پہ منانا ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا، کیونکہ اس بخاری مسلم کی حدیث ہے لکل قوم عید ولنا عیدان. آپ نے فرمایا ہر قوم کے لیے سال میں ایک دن تہوار کا ہوتا ہے، اور ہمارے کتنے ہیں؟ دو، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. لیکن ہمارے نبی نے اس سے آگے بڑھ کے باقاعدہ روزہ رکھا، اور روزہ اور تہوار جمع نہیں ہو سکتے. تو تہوار کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے. آپ کہہ سکتے ہو ہم رات کو مناتے ہیں عید میلاد النبی، ہم دن میں تھوڑی مناتے ہیں. ہم کب مناتے ہیں؟ رات کو. اور بڑی مشکل میں اسلامی تہوار جتنے بھی ہوتے ہیں دن میں ہوتے ہیں، راتوں میں غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں. عیسائیوں کی کرسمس صبح 8 بجے ہوتی ہے، رات کو 12 بجے ہوتی ہے. رات کو عیسائیوں کو دیکھا ہوگا سج دھج کے بتیاں لگا کے جو بھی وہ کرتے ہیں. ہمارے تہوار دن کی روشنی میں، جبکہ دن میں نبی نے روزہ رکھ لیا. اب ایسا نہ ہو آپ 12 بجے کو روزہ رکھنا شروع کر دو. پیر کا روزہ ہے، 12 کا تو روزہ بھی نہیں ہے. یہ تو میں سمجھانے کے لیے، کیونکہ روزے کے لیے بھی ثبوت چاہیے. ویسے تو سال میں کسی بھی دن روزہ رکھو آپ، اسپیشل اس دن کو زیادہ فضیلت سمجھ کے روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے. تو نبی نے اپنے یوم ولادت میں روزہ رکھا. پہلی بات، تہوار رات کو نہیں ہوتے. اسلامی تہوار کب ہوتے ہیں؟ دن میں ہوتے ہیں. کیوں؟ اسلام نے دن کی روشنی میں، کیونکہ رات کے نا جب خوشی مناتا ہے تو برائیوں کی طرف ذہن جاتا ہے انسان کا، شراب کباب کی طرف جاتا ہے. تبھی دیکھو کرسمس میں کتنی شرابیں پی جاتی ہیں، کتنا کچھ ہوتا ہے الٹا پلٹا. اسلام نے کانسیپٹ رات سونے کے لیے، عبادت کے لیے. دن کیا ہے؟ خوشی کے لیے. صبح ہم عید کی نماز کیسے نہا دھو کے آتے ہیں اس بہانے، بہت سے پوستی صبح اڑ جاتے ہیں اس بہانے. کتنا نورانی وقت ہوتا ہے. جمعہ بھی ایک چھوٹی عید ہے، حدیث میں اس کو بھی مجازن عید کہا گیا ہے. اس میں بھی خطبہ ہوتا ہے جیسے عیدوں میں ہوتا ہے. اس میں بھی 2 رکعتیں ہوتی ہیں جیسے عید میں. جمعے کی وہی شرائط ہیں جو عید کی شرائط ہیں. جمعہ گاؤں میں نہیں ہوتا. صحابہ کرام گاؤں سے جمعہ شہر میں پڑھنے آیا کرتے تھے. عید کی نماز بھی گاؤں میں نہیں ہوتی. جمعے کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں کہ اتنے افراد ہوں گے تو جمعہ ہوگا. عید کے لیے بھی شرطیں ہیں کہ اتنے افراد ہوں گے تو عید کی نماز ہوگی. 2 آدمی عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے، 2 آدمی جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. عید میں بھی خطبہ ہے، جمعے میں بھی کیا ہے؟ خطبہ. عید کے دن روزہ رکھنا بھی حرام، اور اسپیشلی جمعے کو خاص کر کے روزہ رکھنے کو بھی نبی نے ناپسند کیا ہے. تو ساری باتیں جمعے میں عید والی پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی؟ اب آپ ذرا دلائل کو سمجھیں. اس سے پتہ چلتا ہے جمعے میں بھی عید کا کانسیپٹ ہے. اب آپ دیکھو، سب سے پہلے جو آسمانی مذہب ابھی جو باقی ہیں ان میں یہودی مذہب تھا، ان کے لیے ہفتے کا دن مقدس، ہفتے کے دن وہ جمع ہو کے عبادت کرتے. اس کے بعد کون سی قوم آئی؟ عیسائیوں کی. ان کے لیے کون سا دن مقدس تھا؟ اتوار کا. اس کے بعد مسلمان آئے تو کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر کا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو وہ تو نبی کا یوم ولادت بھی تھا. تو وہ تو 2 وجہ سے، ایک تو یہ کہ ہم عیسائیوں کے بعد آئے تو اتوار کے بعد پیر بنتا ہے، اور دوسرا ہمارے نبی کا یوم ولادت بھی ہے تو نور اللہ نور. اب تو ہمارے لیے پیر کا دن اور مقدس ہونا چاہیے تھا، اور تہوار منانا چاہیے، نہا دھو کے کپڑے پہن کے. جمعہ جو ہے پیر کو ہونا چاہیے تھا، لیکن اسلام نے کیا کر دیا اس کو؟ ریورس. نا 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 نا، اتوار کے بعد پیر تو آتا ہے، اور تم آئے بھی عیسائیوں کے بعد ہو، لیکن میں ریورس کر کے جمعے کی طرف لے جاؤں گا تاکہ کسی کے ذہن میں یہ تصور نہ بیٹھ جائے کہ نبی کا چونکہ یوم ولادت ہے اس لیے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ دن مقدس بنا کے ہمیں دیا گیا ہے تاکہ ہم اس میں نہائیں دھوئیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کے مسجدوں میں آئیں. تو آپ مجھے بتاؤ، ہفتے میں 7 دن ہیں، ان میں ایک دن یوم ولادت ہے، تو آپ نہاتے اس دن ہو، خوشبوئیں اس دن لگاتے ہو، یا جمعے کو لگاتے ہو؟ کبھی دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن خوشبو لگائی ہو، نہائے ہو؟ ویسے تو آپ ڈیلی خوشبو لگاتے تھے، لیکن اسپیشلی جو آپ کے لیے جوڑا تھا وہ جمعے کے دن کے لیے تھا. جو اچھا جوڑا پہنتے تھے آپ، اسپیشلی جو خوشبوئیں لگاتے تھے وہ کس دن؟ جمعے کے دن. اسپیشلی جو آپ نے نہانے کا حکم دیا کس دن؟ جمعے کے دن. اسپیشلی جو اچھے سے اچھا کپڑا پہننے کا حکم دیا کس دن؟ جمعے کے دن. پیر کو کیوں نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو تمام دلائل سے پتہ چلتا ہے بھائی کہ ہمارے نبی تو روزہ رکھ کے اس میں بڑی عید کا کانسیپٹ بھی ختم کر رہے ہیں، اور چھوٹی عید کا کانسیپٹ جمعے والی عید ہے اس کا کانسیپٹ بھی ختم کر رہے ہیں. تو اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں جی نبی کے یوم ولادت کو ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے، ہم نے خوشی منانی ہے، جو نہیں منا رہے وہ شیطان ہے، سبھی تو جہاں میں خوشیاں سوائے ابلیس کے سبھی تو جہاں میں خوشیاں، ایسا کوئی شعر ہے. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ان دلائل کو اللہ کے سامنے دے کر آپ اللہ رسول کو مطمئن نہیں کر سکتے. تو یہ دیوبندی بریلوی بحث نہیں میں کر رہا. دیوبندی بریلوی تو بہت بات کے نام ہیں، ہم تو بات کر رہے ہیں سیدھا بھائی قرآن کی بات کرو، حدیث کی بات کرو. اور آپ فقہ میں فقہ حنفی کو فالو کرتے ہو. آپ کہتے ہیں قرآن حدیث کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو ہم کس کو فالو کریں گے؟ فقہ حنفی کو فالو کریں گے. یہی مطلب ہوتا ہے فقہ حنفی کو فالو کرنے کا. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ قرآن حدیث کے خلاف ہم فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں، یا نبی کے خلاف. نبی کے خلاف کوئی شخص فقہ حنفی کو فالو کرے تو کافر ہے، کیونکہ نبی کی بات پر ابو حنیفہ کی بات کو ترجیح دے رہا ہے وہ. لیکن ہوتا ایسے نہیں ہے، ہوتا یہ کہ نبی کے بات کے کئی مطلب نکل رہے ہیں.
تو اس میں کس کی رائے کو ترجیح دی جا رہی ہے؟ ابو حنیفہ کی رائے کو. اپنی رائے کے بجائے یا آج کل کے اسکالرس کے بجائے فقہ حنفی کو ترجیح دی جا رہی ہے یا فقہ شافعی کو ترجیح دی جا رہی ہے. تو آپ تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی پھر یہ خواہشات ہیں یا وہ جذبات ہیں جس پہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہر نہیں لگی ہے. تو پھر بدعت اسی کو تو کہتے ہیں, اٹ از کالڈ بدعت. اور کسے کہتے ہیں بدعت؟ تو اچھا ایک آخری بات میں کر کے, اگر یہ واقعی تہوار ہے نا 12 ربیع الاول یا یوم ولادت, اب تو 12 ربیع الاول نبی کا تاریخ ولادت ہے ہی بھی نہیں, لیکن فرض کر لیں کہ چلو ہے, اگر یہ ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں. دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں نا, جتنے بھی مذہب ہیں, ان کا اپنے تہواروں میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا, وہ سب سیلیبریٹ کرتے ہیں تہوار کو. تہوار کی یہ ڈیفینیشن ہے. جیسے ہندوؤں کا بھی کوئی دن آیا ہوا تھا نا 1-2 دن پہلے, تو سارے ہندو, یہاں تک کہ جو سیکولر لبرل ہندو ہیں وہ بھی منا رہے, بلکہ بہت سے مسلمانوں نے بھی منانا شروع کر دیا ان کے ساتھ. عیسائیوں کا تہوار 25 دسمبر کو آتا ہے. اٹلی کیا, جرمنی کیا, پیرس کیا, امریکہ کیا, پاکستان کیا, سعودی عرب کیا, کہیں دنیا میں کوئی عیسائی ہوگا وہ کرسمس منائے گا. کوئی زیادہ منائے گا, کوئی تھوڑا منائے گا, مخالفت کوئی نہیں کرے گا. تہوار تباتر سے چلا آتا ہے سب. جیسے اسی طرح مسلمانوں کے تہوار ہیں عید الفطر, عید الاضحیٰ, دن میں اختلاف ہوگا کہ آج منانی ہے کہ کل منانی ہے, وہ تو تاریخ میں اختلاف کی وجہ سے نا. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں عید منائی جا رہی ہے, جاپان میں نہیں منائی جا رہی. بھائی جاپان کے مسلمان بھی منا رہے ہیں, سعودیہ کے بھی, کراچی کے بھی, پنجاب کے بھی, جو لبرل مسلمان ہیں وہ بھی منا رہے ہوتے ہیں. کچھ نہ کچھ وہ بھی مبارکباد دے دیتے ہیں. جنہوں نے پورے رمضان روزہ نہیں رکھا, تراویح نہیں پڑھی, کچھ بھی نہیں کیا, وہ بھی کہتے ہیں بھائی عید مبارک. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اگر یہ 12 ربیع الاول ہمارا تہوار ہے, عید کا دن ہے, تو اس میں اتنا بڑا اختلاف کیوں ہے؟ پھر اتنا بڑا اختلاف ہے, پورے ملک میں یہ شارٹ ہے. پورے سعودی عرب میں ایک جھنڈا بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو. آپ کہہ دو وہ وہابی ہیں, وہ فلانے ہیں, وہ ڈمکانے ہیں. میں بھی اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ کون وہابی ہے کون غیر وہابی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں تہوار چاہے وہابی ہوں, وہابڑے ہوں یا غیر وہابڑے ہوں. وہابی کی سپرلیٹو ڈگری وہابڑا. بعض لوگ ہمیں یوں کہتے ہیں وہابی نہیں, یہ تو وہابڑے ہیں, بہت بڑے وہابی ہیں ہم لوگ کے بارے میں. بعض لوگ کہتے ہیں وہابڑے ہوں یا غیر وہابڑے ہوں. بات یہ ہے کہ اگر وہ تہوار ہے تو پھر تو جو بھی اسلام کی طرف منسوب ہوگا سب منائیں گے نا. پورے سعودی عرب میں پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو. پھر میں ملیشیا میں تھا 12 ربیع الاول, چند سال پہلے میں ملیشیا میں تھا. 12 ربیع الاول پتہ ہی نہیں چلا, وہاں پہ گزر گیا تو لوگوں میں بات ہوئی. ہو سکتا ہے کسی محلے میں منایا جا رہا ہو, لیکن باقی پورے ملیشیا میں کہیں نظر نہیں آیا. تو یہ کیسا تہوار ہے؟ اچھا جن ملکوں میں منایا جا رہا ہے وہاں بھی پورے ملک میں نہیں, ایک شہر میں ہے دوسرے شہر میں ہے ہی نہیں. پھر جس شہر میں ہے ایک علاقے میں دوسرے علاقے میں نہیں. کراچی میں 12 ربیع الاول منائی جاتی ہے, کھارادر میں منا رہے ہو, ڈیفینس میں نہیں ہے, ناظم آباد میں نہیں ہے. پھر اگر ناظم آباد میں ہے بھی بالفرض تو ایک گلی میں ہے دوسری گلی میں نہیں ہے. پھر ایک گلی میں بھی اگر پوری گلی میں ہو رہی ہے تو سارے گھروں میں نہیں ہو رہی. 2 گھروں میں جھنڈے ہیں, 2 گھروں میں جھنڈے نہیں ہیں. تہوار ایسا نہیں ہوتا بھائی. جو عیدیں ہوتی ہیں, جو تہوار ہوتے ہیں, وہ سب مل کے سیلیبریٹ کرتے ہیں. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے, ہمیں کسی پہ طنز نہیں کرنا. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, اپنے جو کانسیپٹ ہیں, نظریات ہیں, جو آپ کا مسلک ہے, جس پہ آپ کو اطمینان ہے, اس کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کو چھیڑو نہیں. لیکن دلائل دینے کا تو ہمارا حق ہے, دلائل تو دے سکتے ہیں نا. تو ہم دلائل دے رہے ہیں, ہم چھیڑ کسی کوئی جھنڈا لگائے تو میں نہیں جا کے اتارتا. ہمارے اڑوس پڑوس میں بھی جھنڈے بھی لگ رہے ہیں, مٹھائیاں بھی آ رہی ہیں, ہم جا کے بھی سلام کرتے ہیں. انکل خیریت سے ہیں آپ, طبیعت ٹھیک, سب اچھے کی رپورٹ کرتے ہیں, وعلیکم السلام مفتی صاحب سب سیٹ چل رہا ہے, شادی مبارک, السلام, نکل لیے. ہم یہ نہیں کہتے یہ جھنڈا کیوں لگایا ہوا ہے, حلوے کیوں کھا رہے ہو. بھائی چھیڑنا نہیں ہے کسی کو. ہم نے ہمارے جو بس میں تھا ہم نے دلائل سامنے رکھ دیے, سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے, نہیں سمجھ میں آئے تو بھی ٹھیک ہے بھائی. اگر اللہ آپ کو بخش دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اللہ نہیں بخشے تو پھر ہمیں نہیں بولنا کہ تم نے بتایا کیوں نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. تو ہم تو بس اس لیے جی کیا بول رہے ہیں حضرت. ہاں وہ تو امام احمد رضا صاحب نے لکھا ہے کہ 8 ربیع الاول ہے. اچھا یہ بھی ایک اہم بات ہے, جو تاریخیں ہیں نا تہواروں کی ان میں بھی اختلاف نہیں ہوتا. یہاں تاریخ میں بھی اختلاف ہے. کسی نے کہا 8 ربیع الاول ہے, کسی نے کہا 12 ربیع الاول ہے, کسی نے کہا 9 ربیع الاول ہے. اور غنیۃ الطالبین میں تو شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ محرم ہے. تو یہ تو 12 کے لفظ پہ خود ہے کہ بہت کوئی کسی صحیح حدیث میں تو 12 ربیع الاول کا ہے ہی نہیں. صحیح حدیث میں صرف اتنا ہے کہ پیر کے دن پیدا ہوئے. کوئی صحیح حدیث نہیں دکھا سکتے آپ اس میں کہ 12 کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو بھائی جو اسلام کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے. تو وہی ہے جو صحابہ تابعین لے کر آئے اور ائمہ مجتہدین نے اس کو کتابوں میں محفوظ کیا. اس سے ہٹنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ہٹو گے تو پھر خاردار جھاڑیاں ہیں. اور ایک اہم بات یہ بھی کہ بدعت کے پاؤں نہیں ہوتے, بدعت چینج ہوتی ہے, سنت چینج نہیں ہوتی. دیکھو فجر کی 2 فرض سنت ہے نا, 1400 سال سے 2 ہی چلے آ رہے ہیں, چینجنگ ہوئی اس میں. لیکن بدعت میں چینجنگ ہوتی ہے. ربیع الاول پچھلے سال جس اسٹائل سے منایا جا رہا تھا اس سے پچھلے سال وہ اسٹائل آپ کو نہیں ملے گا. اس سے پہلے نہیں, 100 سال پہلے جو منایا جا رہا تھا وہ بالکل ہی ڈفرینٹ تھا. اس میں کیک کاٹنے کا, لڈو کا تصور ہی نہیں تھا. اس میں صرف جلسے ہوتے تھے اور ہار پور اور تھوڑا بہت. تو ہر سال اس میں کیا ہو رہی ہے, چینجنگ. سنت ایک جیسی رہتی ہے, بدعت میں چینجنگ ہوتی رہتی ہے اور یہ ہر سال بدعت بڑھتی ہے. اب تو بہت سے بریلوی علماء بھی پریشان ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. مفتی منیب صاحب کا کتنی دفعہ بیان آیا کہ یہ ہماری قوم چل کس طرف پڑی ہے, یہ کیا تماشا ہو رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا کئی دفعہ انہوں نے بھی احتجاج ریکارڈ کروایا ہے نا. بھائی جب آپ نے بدعت کی ایک چیز رکھ دی ہے تو پھر قوم کو لگام کس اصول پہ دیں گے آپ. مثال کے طور پر آپ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں. ہمارے پاس جواب آسان ہے, بھائی نبی کے دور میں یہ نہیں ہوتا تھا تو ہم نہیں پڑھیں گے. آپ نے کہا اس میں ممانعت بھی نہیں ہے نا, درود پڑھنا تو بذات خود اچھا کام ہے, تو ہم اگر اذان سے پہلے پڑھ لیں تو کیا جا رہا ہے.
اب آپ پھنسو گے. کیسے پھنسو گے؟ کل کوئی شخص اٹھے گا اور اذان ختم کرے گا لا الہ الا اللہ اور کہے گا محمد رسول اللہ. ہم تو اس کو روکیں گے, ہم کہیں گے بھائی نبی سے اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ تک اذان ثابت ہے, نہ اس سے پہلے کچھ ایڈ کرو نہ اس کے بعد. آپ کس بیس پہ روکو گے؟ وہ کہے گا بھائی محمد رسول اللہ کی مخالفت بھی تو نہیں ہے نا, میں کوئی غلط بات تھوڑی کر رہا ہوں. کلمہ تو مکمل نہیں ہوتا جب تک نبی کی رسالت کا اقرار نہ کیا جائے. تو یہ دکھاؤ نبی نے منع کہاں کیا ہے, تو آپ دکھا سکتے ہو. تو وہ چینج ہوگی. کل کوئی آئے گا وہ محمد رسول اللہ بھی کہے گا, پرسوں کوئی آئے گا تو وہ کہے گا اذان سے پہلے بھی اذان سے بعد بھی صلاۃ والسلام, ترسوں کوئی آئے گا. اب آپ دیکھو ہمارے ہاں مسجدوں میں کتنے آرام سے امام اور مقتدی سکون سے چلے جاتے ہیں. اینڈ ٹائم پہ امام مصلی پہ آتا ہے نماز جیسے کہ سنت ہے. کتنی حدیثوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلی پہ آتے جماعت کھڑی ہوتی اس وقت, ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب فرض نماز ختم کرتے تو امام اور مقتدی کا رشتہ ختم ہو جاتا. یہ حدیثوں میں ہے, سب آزاد ہوتے. ہمارے یہاں کتنا آسان ہے, میں آیا مصلی پہ نماز پڑھائی اس کے بعد میں آزاد ہوں, وہیں سنتیں پڑھوں, بہتر ہے گھر جا کے پڑھوں, ختم کہانی. لیکن اگر آپ قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے, خود بھی پھنستے ہو, دوسرے بھی پھنستے ہیں. اب بہت سی مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہے امام صاحب آئیں گے پہلے سے بیٹھے ہوئے ہوں گے, تنخواہ اتنی مل رہی ہے جتنی ہمیں مل رہی ہے. ذمہ داری کیا ہو رہی ہے امام کی؟ ڈبل. وہاں کے امام غصہ کرتے کہ یار یہ دیوبندی مولویوں کے بڑے مزے ہیں یار, آئے اور پتلی گلی سے نکل رہی ہے, تنخواہ اتنی مل رہی ہے جتنی کس کو مل رہی ہے ہم کو. اب وہ آئیں گے بیٹھیں گے, پہلے اقامت ہوگی, حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوں گے سب, پھر امام کو اجتماعی دعا کرانی ہے لمبی جہری. وہ آپ نے کہ امام کو ٹینشن میں ڈال دیا, مقتدی بھی نہیں اٹھ کے جا رہے, وہ ایک ٹینشن میں آ گئے. آپ کہہ سکتے ہو دعا سے کوئی ٹینشن میں نہیں آتا, یقیناً نہیں آتا جب اپنی مرضی سے مانگ رہا ہو. جب گن پوائنٹ پہ مانگ رہا ہو تو بھی ٹینشن ہی ٹینشن ہے, ٹینشن ہی ٹینشن. وہ اپنی مرضی تھوڑی مانگ رہا ہے, اس کو پتا میں گیا تو لوگ کہیں گے بھاوڑا, نماز پڑھاتے ہی نکل لیا. امام کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے بھاوڑا بولیں گے, تو اب وہ بیٹھا ہے بیچارہ, وہ دعا کرا رہا ہے یا اللہ, بڑی لمبی دعا ہوتی ہے. پھر وہ بھی کافی نہیں ہے, دعا کے بعد امام نے سنتیں بھی وہیں پڑھنی ہے, پھر سنتوں کے بعد ایک اور جہرن لمبی دعا مانگنی ہے اس نے. بیچارہ یہ گن پوائنٹ پہ ہو رہا ہے. تو وہ امام کا حوصلے کو داد میں کہتا ہوں, تنخواہ ڈبل کرو کم از کم. تو بدعت میں جب بھی انسان جاتا ہے اپنے لیے بھی ٹینشن اور دوسروں کے لیے بھی ٹینشن, اور جب بھی سنت پہ رہتا ہے خود بھی ہلکا پھلکا اور دوسرے بھی. دوستو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والے ویڈیوز براہ راست آپ تک آسانی سے پہنچ سکے.